دن بہت افضل ہے، اس میں جو اہم طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انسان کو نہانا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے. آپ نے سنت بھی یہ تھی کہ آپ اس دن کے لیے ایک اسپیشل کپڑا رکھتے تھے اور وہ پسندیدہ لباس پہنے جو سرکار دو کو پسند ہے، وہ رنگ پہنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ پسند ہے. گویا کہ کسی وقت کا، کسی عبادت کا احترام سب سے بڑا وہ ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا جائے. آپ غسل فرماتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، امامہ زیتون ہوتا تھا، سفید رنگ کا لباس ہوتا تھا، خوشبو لگاتے تھے، سرما لگاتے تھے، جسم کی صفائی کرتے تھے. تمام اس بہت افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں اچھے خاص انسان ہوں، وہ ملاقات کے وقت جب ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں. بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جمعہ گزر گیا، اس کا اہتمام نہیں کیا کہ ان ناخن میں کہہ ہی دیتا ہوں حضرت آپ نے یہ ناخن آپ کے بڑے ہیں. وہ جی بس وہ وقت نہیں ملا، وقت تو جمعے کا تھا، جس طرح ہم سے جمعہ گزارا تھا ہم نے. تو تمام جسم کی صفائی کرنا، ناخن کو کاٹنا، مونچھوں کو تراشنا، داڑھی کو بنانا، تیل لگانا، ہلکا سا خوشبو لگانی، سرما لگانا، آپ جمعے پر وقت پر آنا، بڑے اہتمام کے ساتھ ہر چیز ادب سے گزارنا، سورہ کہف کا پڑھنے کا اہتمام کرنا اس دن پہ خاص طور پر. اور یہ سارے وہ آداب ہیں جو اس دن کے موجود ہیں، اور پتہ چلے کہ یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں مختلف ہے دوسرے دنوں سے، اس کا ادب مختلف ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے نگاہوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو گناہوں سے بچانا، اور اس دن کو عبادت کے اندر مصروف رکھنا. کوشش یہ کرنا کہ جتنا بھی کم ہو سکے دنیا کا معاملہ کم کرے آدمی، اور وقت سارا جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارے. مخصوص عبادت بتائیں اس دن کے اندر سب سے بہترین و اعلیٰ عبادت جو ہے وہ درود پاک ہے. تو اس دن انسان کثرت کے ساتھ درود پڑھے، چلتے ہیں، پڑھتے، اٹھتے، بیٹھتے. بہترین طریقہ یہ ہے کسی ایک تعداد مقرر کر لے، یہ 3000 پڑھوں گا، یہ 2000 پڑھوں گا، یہ 1000 پڑھوں گا. بہت ہی باقسمت اور بہترین انسان وہ ہیں اللہ نے جن کو فرصت دی ہوئی ہے، اور وہ بڑھاپے کا ہے، نہ کمائی کا فکر ہوتا ہے، نہ کسی اور چیز کا فکر ہوتا ہے. تو ان کو تو وقت ضائع ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل فارغ ہے الحمدللہ. عمر کا بہترین حصہ دیا ان کو عبادت کے لیے. تو بہرحال جو اپنے کاروبار پہ ہیں بڑے آسانی سے ہاتھ میں تصویروں کے رشی کو ورد کرتے رہیں، توجہ رکھیں مدینے کی طرف، گنبد خضرا کی طرف، اور درود کا ورد کرتے رہیں. الحمدللہ کنیکشن دل کا قائم رکھیں اپنا. ایک عجیب کیفیت گزری اس دن کا، یقیناً آپ دیکھیں گے کہ شام ہوتی ہی دن گزرتے افسوس آتا ہے انسان کو پھر کہ بڑا اچھا دن گزر گیا ہمارا، کتنا اچھا دن دیا تھا جو شب جمعہ سے شروع ہوا تھا. یہی بزرگان کا ایک طریقہ تھا کہ اس رات سے ہی اہتمام شروع فرماتے تھے، ذکر اذکار کے ساتھ اس رات کو گزارنا شروع کر دیتے. اس لیے شب جمعہ بہت عجیب چیز ہے نا، چھوٹی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اس کو. ادب کے ساتھ خطبے کو سنیں، خطبے میں ضرور شامل ہو، خطبے تک ضرور پہنچ جائے. خطبہ غور سے سنیں. خطبے کو خطیب بھی سنتے ہیں کہ آپ سب گردن اٹھا نیچے کر کے انگلیاں نہ لگیں، بلکہ بار بار جب امام خطبہ کرے تو اس کی طرف دیکھیں. یہ بھی سنت ہے، گردن اٹھا کے اس کی طرف ایسے دیکھنا جب امام خطبہ دے رہا ہو. تو خطبے کا بڑا اہتمام ہے کہ کس وقت دعا مانگنی چاہیے، کس وقت نہیں دعا مانگنی چاہیے. خطبے کے خاموش رہنا چاہیے، بات نہیں کرنا چاہیے، کونی نہیں بننی چاہیے، جگہوں پہ نہیں جھگڑا کرنا چاہیے. جہاں مل جائے اہتمام سے بیٹھ جائے، آگے جگہ ملے بڑے سکون کے ساتھ آگے جائے. اور ادب یہ ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی اچھا
آپ کو مکان کو اچھا آدمی آپ کو نظر آ جائے گا، ہر آدمی ہم سے اچھا ہے ماشاء اللہ، ہم آدمی ہم سے اچھا ہے. بزرگ ہیں اگر ضعیف ہیں، بزرگ ہیں ویسے ضعیف بھی ہیں، رسپیکٹفل ہیں، تو کوئی وجہ نہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کو آگے جگہ دیں. اچھا اس میں کیا کمال ہے، آیت بھی قرآن کی اس کو ذہن میں نہیں آ رہی. فرض کو مجلس سے ایسی کیا مجلس جگہ دو، کیا اس میں فائدہ کیا ہے کہ آپ کو جو اگلی سب کا ثواب ہے وہ آپ کو کم نہیں ملے گا بلکہ زیادہ ہو جائے گا. یہ آپ کو سوچیں میں اس کو جگہ دے رہا ہوں تو جو میری جگہ کم ہو جائے، میرے بندے کے اس نے اہتمام کیا ہے، اس بھگوان نے دی ہے، اتنی اچھی جگہ چھوڑی ہے، تو وہ بھی اس بزرگ پر اس انسان پر ہے کہ اس کو قبول کرتا ہے یہ نہیں کرتا، اس کو ثواب چاہیے نا، تو وہ بھی سوچے گا تھوڑی دیر کہ میں اس کے ثواب کو ضائع کروں. لیکن پھر سامنے حدیث آتی ہے کہ میرے بھائی کا ثواب ضائع ہوگا، چلو میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، پیچھے ثواب ملنے دو اس کو. تو یہ ایک ایسی عبادات ہیں جو انسان ذہن سے کرتا ہے. یہ ادب کہاں آتے ہیں، یہ اللہ ان کے پاس بیٹھ کر آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ ادب سکھائے جاتے ہیں. بہت بڑی عبادات ہے. تو جب پھر آپ جمعے میں خطبہ سنیں، خطبہ سننے کے بعد خطبے کے دوران جو ہے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی دعا نہیں مانگنی، درود شریف بھی نہیں پڑھنا، آرام سے سنتے رہے خطبے کو بڑے اہتمام کے ساتھ. خطبہ سے کھڑے ہوں، نماز کی ادائیگی ہو، پھر بھاگے نہ. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے جب خطبہ نماز پڑھ لو تو پھر کیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بھاگ کہاں رہے ہو، میرا ذکر تو کرو، اتنا بڑا انعام دیا میں تمہیں. پھر کیا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کی کہ نماز پڑھو، نماز کے بعد ذکر کرو، ذکر کے بعد فَانْتَشِرُوا، پھر جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ، کس چیز کے فضل اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہاں ایک نقطہ بتاتے ہیں تھانے کہ وہ کمائی جب آپ اس طریقے سے جا کے باہر کریں گے وہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا فضل فرمایا ہے. یہ آسانی نقطہ ہے، کتنی تفصیل فرمائی. تو اگر اپنی کمائی کو آپ بنانا چاہتے ہیں کہ فضل ہو جائے اللہ کا، تو پھر کیا ہے، جمعے کے بعد